السلام علیکم دوستو، آپ نے بیبی بومرز کا نام سنا ہوگا اور جنریشن ایکس وائی زیڈ کا نام بھی سنا ہوگا۔ 1920 کی بات ہے کہ جو 1920 کا جو دور ہے یہ پوری دنیا میں ایک گریٹ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ اس وقت کیونکہ جو امریکہ کی جو اکانومی تھی وہ کولیپس ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورلڈ وار 2 تھی وہ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی تھی، جو سٹاک ایکسچینج تھی، وہ ساری کی ساری کریش کر گئی تھی۔ جابس نہیں تھیں اور پوری کی پوری دنیا میں جو ایک بہت یعنی کہ سٹریس کا ماحول تھا، ڈپریشن کا ماحول تھا۔ اس وقت ورلڈ وار 2 میں قریب کے اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ 7 سے 8 کروڑ کے درمیان لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوائی تھیں بم بلاسٹ میں، جنگوں میں۔ تو اس کے بعد جب یہ جنگ رکی 1944 میں، میرے خیال 1944 میں جب جنگ رک گئی، ایک پیس کا دور شروع ہو گیا، تو اس کے بعد جنگ میں جو برتھ ریٹ تھا وہ تو گر گیا تھا، ظاہری بات ہے، کیونکہ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، تو جو برتھ ریٹ تھا وہ بہت ہی ڈاؤن چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب پیس آ گیا امریکہ میں، پوری دنیا میں پیس آ گیا، تو اس کے بعد نوٹ کیا گیا کہ جنگ کے بعد جو جنگ میں لوگ مرے تھے وہ تقریباً 8 کروڑ تھے، اور جو جنگ کے بعد جو پیدا ہوئے 1965 تک وہ تھے 7 کروڑ 80 لاکھ۔ تو دوستو ان بچوں کو کہا جاتا ہے بیبی بومرز۔ تو ان کو بیبی بومرز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیونکہ جنگ کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہ کیونکہ انہوں نے ان کے جو اینسٹرس تھے، جو اجداد تھے، انہوں نے دیکھا تھا ایک بہت ہی شدت پسند ماحول دیکھا تھا۔ تو یہ جو بچے تھے یہ بالکل پیس ہارمونی کو پسند کرتے تھے۔ تو ان کا یہ ہے کہ یہ جو بچے تھے جو بڑے ہوئے، یہ اپنے گھر کے اندر، مطلب کہ جیسے ہم آج 4 دیواری لیتے ہیں، یہ 4 دیواری کو یا بیریئرز کو، یہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اپنے باغیچے بناتے تھے، یہ اس وقت فاسٹ فوڈ بھی کھاتے تھے، یہ بڑے بڑے ناولز بھی پڑھ جاتے تھے، یہ بڑی بڑی مطلب کہ بکس بھی پڑھ جاتے تھے۔ یہ ایک سلو ڈاؤن، یعنی کہ ایک آہستہ سے پروگریس کرنے والے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جنریشن اور آئی۔ اس کے بعد جنریشن یہ تو 1950، اب 1965 سے 1980 تک جو جنریشن تھی دوستو، یہ جو جنریشن تھی اس کو جنریشن ایکس کہا جاتا ہے، یعنی کہ میلینیل جنریشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جنریشن تھی، انہوں نے پوری کی پوری ایک صدی بدلتے دیکھی، ایک ہزاری بدلتی دیکھی۔ تو یہ جو تھے بیبی بومر سے تھوڑے سے الگ تھے، تھوڑے سے ماڈرن تھے۔ اس وقت ونڈوز بھی، کمپیوٹر کی ونڈوز بھی ایجاد ہو رہی تھی، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بیبی بومر سے تھوڑا سا الگ تھا۔ تو یہ اتنا مطلب کہ بڑے بڑے ناولز، بکس، اور جو ہے نا یہ اپنے گھروں کے ساتھ جو بیریئرز، وہ بیبی بومرز نہیں چاہتے تھے، وہ بیریئرز لگانا بھی چاہتے تھے، مطلب کہ ایک اور ماحول بن گیا کہ ان کی جو جتنی بھی نیچر تھی نا وہ سارے بیبی بومر سے الگ تھی۔ تو یہ تھوڑے سے ماڈرن تھے۔ اچھا تو دوستو اس کے بعد 1995 سے 1995 سے لے کر جو 2015 تک کی جو جنریشن ہے، اسے جنریشن زی، یعنی اسے جنریشن زیڈ یا زی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو جنریشن ہے بیبی بومر سے اس طرح ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ بیبی بومر ان کے لیے ایلین ہے، یہ بیبی بومر کے لیے
ایک دوسرے کے لیے ایک ایلین جیسے ہیں، مطلب کہ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ جو جنریشن یہ ایک تو جو ہے نا فاسٹ فوڈ کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے، مطلب کہ یہ چھوٹی چھوٹی شارٹ مووی کو پسند کرتی ہے، یہ ناول یا چھوٹی موٹی بک پڑھنا بالکل نہیں پسند کرتی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شارٹ مووی سے میں آپ کو اگزامپل دے دوں، جیسے کہ ایک ٹک ٹاک کی 15 سیکنڈز کی یا 13 سیکنڈز کی جو ویڈیو ہے، کہ یہ اتنے ایک محدود ٹائم لمٹ تک آ گئے کہ یہ جسٹ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ یہ ایک پوری منٹ کی ویڈیو دیکھیں۔ اب جو ان پر جو مسلط کیے جا رہے ہیں وہ ہے بیبی بومر، اور اب جو جنریشن ہے وہ ہے زی۔ اب بیبی بومرز اور جنریشن زی میں فرق اتنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے۔ اب جو عدالتوں میں یا جتنے بھی بڑے بڑے جو بیوروکریٹس وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے ہیں بیبی بومرز۔ تو وہ جو ہے نا کہ جنریشن زی کے مائنڈ کو نہیں سمجھ رہے کہ ان کو کیا چاہیے، ان کو کیسے فیڈ کرنا چاہیے۔ ان پر بڑی بڑی کمپنیز جیسے لائک میکڈونلڈس اور KFC وغیرہ اور والمارٹ اور فلپ کارٹ جیسے ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو ان پر ریسرچ کر رہے ہیں، ان کا سائیکالوجیکلی ریزن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کیسے ان کو ٹیکل کیا جائے، کہ اس جنریشن کی جو فیڈ ہے وہ کس طرح اس کو دی جائے۔ تو اسی گیپ کی وجہ سے جو پاکستان میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یوٹیوب بین کی، ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاک بھی بین ہوا تھا، ابھی PTA نے ان بین کر دیا۔ تو ہمیں اس جنریشن کو سمجھنا ہوگا۔ اب یہ سارا کا سارا جو میں نے آپ کو پرسپیکٹیو بنا دیا، یہ سارا کا سارا اسی سٹوری پر بیس کرتا ہے کہ ہمیں جنریشن زی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ کا بچہ ایک اور زمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ اس پر اپنی مرضی مت تھوپیں۔ تو یہ سارا کا سارا ایک میری جو ڈسکشن کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس جنریشن کو جو ہے نا ایک سائیکالوجیکلی وے میں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔